ایک رشتے کو اصل میں مضبوط کیا چیز بناتی ہے؟ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی طاقت ہے جو دنیا ہم سے مانگتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک بالکل الگ، ایک گہری، اندرونی مضبوطی ہے۔ چلیں آج ہم اسی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طاقت جو جذباتی حفاظت کی بنیاد بنتی ہے۔ اور ہمارے اس سفر کا جو بنیادی اصول ہے نا، وہ یہ ہے، ہم یہاں یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ اسے حاصل کیسے کرنا ہے، نہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ مرد کیسے بنا جائے جسے وہ محفوظ محسوس کرتے ہوئے خود چن سکے۔ یہ کوئی حربے یا چالیں سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں کردار بنانے کی بات ہے، ایک ایسا انسان بننے کا سفر جس کے ساتھ اس کی ساتھی خود کو محفوظ، قابل قدر اور صحیح معنوں میں سمجھا ہوا محسوس کرے۔ تو اس سفر میں ہم 5 اہم چیزوں پر غور کریں گے۔ پہلے ہم اس کی دنیا کو سمجھیں گے، پھر موجودگی کی طاقت پر بات ہوگی، اس کے بعد نرمی اور طاقت کے توازن کو دیکھیں گے، چوتھا نقطہ ہوگا سزا کے بغیر قیادت، اور آخر میں سب سے اہم کہ آپ کا سکون اس کے لیے آکسیجن جیسا کیوں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے، اس کی دنیا کو سمجھنا، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بنیادی سچ سے کہ مرد اور عورت تناؤ اور دباؤ کو بالکل الگ طرح سے سنبھالتے ہیں۔ اور پتہ ہے اصل کشمکش شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، دنیا ایک مرد سے سختی چاہتی ہے، مضبوطی، لیکن ایک عورت کو اس کو کچھ بالکل الگ چاہیے۔ جو رویہ آپ کو باہر کی دنیا میں کامیاب بناتا ہے نا، وہی رویہ گھر کے اندر رشتے میں دراڑ ڈال سکتا ہے۔ دباؤ کو سنبھالنے کا طریقہ دیکھیں۔ مرد وہ دباؤ کو بیرونی طور پر سنبھالتے ہیں، مطلب خاموش ہو جائیں گے، اکیلے رہنا پسند کریں گے اور خود سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے برعکس عورتیں وہ دباؤ کو اندرونی طور پر سنبھالتی ہیں، وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، جڑنا چاہتی ہیں، تسلی ڈھونڈتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے 2 الگ آپریٹنگ سسٹم ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے لیے اونچی آواز شاید صرف مایوسی کا اظہار ہو، لیکن اس کے اعصابی نظام کے لیے یہ خطرے کا سگنل ہے، ایک خطرہ۔ آپ کے لفظوں سے زیادہ آپ کا لہجہ معنی رکھتا ہے۔ جب آواز اونچی ہوتی ہے تو وہ حیاتیاتی سطح پر بقا کے موڈ میں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، موجودگی کی طاقت، اور یہ صرف ایک کمرے میں ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حقیقی موجودگی آخر ہے کیا؟ کیا صرف جسمانی طور پر وہاں ہونا کافی ہے؟ فون ہاتھ میں ہو اور ہم سامنے بیٹھے ہوں، یا یہ اس سے بہت گہری چیز ہے؟ دیکھیں، حقیقی موجودگی نا ان چیزوں سے بنتی ہے۔ جب وہ بول رہی ہو تو اس کی طرف دیکھنا، اس نیت سے نہیں کہ میں مسئلہ حل کر دوں گا، بلکہ صرف سمجھنے کے لیے سننا، رد عمل نہیں دینا، جواب دینا۔ جب وہ پریشان ہو تو خود پرسکون رہنا اور سچے دل سے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک مثال لیتے ہیں، فرض کریں وہ کام کے بارے میں رو رہی ہے۔ غلط جواب کیا ہوگا؟ تم اتنا زیادہ رد عمل کیوں دے رہی ہو؟ بس انہیں نظر انداز کر دو۔ یہ اس کے جذبات کو مسترد کر دیتا ہے۔ لیکن صحیح جواب، یہاں آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ دھیمی آواز، آنکھوں میں دیکھنا، جسمانی تسلی، یہ کہتا ہے میں یہیں ہوں، ہم اس سے مل کر گزریں گے۔ اور بس یہیں سے حفاظت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور موجودگی کا یہ احساس ہمیں لے آتا ہے ہمارے تیسرے نقطے پر، نرمی، طاقت اور حفاظت، یعنی ایک محافظ کا توازن، کیونکہ حقیقی حفاظت صرف موجودگی سے نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی مضبوطی سے آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قابو میں رکھی گئی طاقت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی نرم ہونے کی صلاحیت کہ وہ آپ میں پگھل جائے، اور ساتھ ہی اتنی مضبوط کہ وہ آپ پر مکمل بھروسہ کر سکے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اپنی طاقت پر مکمل قابو ہے، اور یہی توازن اسے گہرا جذباتی تحفظ دیتا ہے۔ اس منظر کو تصور کریں، ایک دھمکامیز اجنبی قریب آ رہا ہے۔ ایک کمزور آدمی کیا کرے گا؟ گھبرا جائے گا۔ ایک پرتشدد آدمی معاملہ اور بگاڑ دے گا۔ لیکن ایک حقیقی آدمی، وہ سکون سے آگے بڑھے گا، اسے اپنے پیچھے کرے گا، اس کا یہ خاموش عمل ہی سب کچھ کہہ دے گا، اس تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ یہ ہے قابو میں رکھی گئی طاقت۔ اور اسی سے جڑی ایک بہت اہم بات ہے، ایک عورت کے لیے خواہش کی کمی اصل میں جذباتی طور پر ترک کر دیا جانا ہے۔
جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے چاہا نہیں جا رہا تو اسے لگتا ہے کہ اسے جذباتی طور پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ احساس اس کے لیے سب کچھ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں چوتھے اصول پر، سزا کے بغیر قیادت۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ مضبوطی اور رہنمائی کا مطلب غصہ یا کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ تو مردانہ مضبوطی ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے وضاحت، ایک ساخت اور رہنمائی۔ اس کا مطلب چیخنا، دھمکی دینا یا محبت واپس لے لینا قطعی نہیں ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے۔ چلیں اس کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مان لیں وہ عوامی جگہ پر آپ سے بے عزتی سے بات کرتی ہے۔ غلط جواب، یا تو آپ چپ کر جائیں گے یا وہیں پھٹ پڑیں گے۔ دونوں کمزوریاں ہیں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اکیلے ہونے کا انتظار کریں اور سکون سے کہیں، مجھ سے اس طرح دوبارہ کبھی بات مت کرنا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور میں بھی وہی توقع رکھتا ہوں۔ یہ سزا نہیں، یہ سکھانا ہے، یہ رشتے کا معیار بلند کرنا ہے۔ اور یہ سارے اصول ہمیں آخری اور شاید سب سے ضروری نقطے تک لے آتے ہیں۔ آپ کا سکون اس کی آکسیجن ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ جب وہ بکھر رہی ہو تو اسے سنبھالنا کیسے ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے بکھرتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو آزما رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ پر بھروسہ کر رہی ہے، وہ آپ کو اپنا سب سے نازک حصہ دے رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ اسے تھام سکتے ہیں۔ منظر سوچیں، اسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے۔ غلط رد عمل، ڈرامہ کرنا بند کرو، پرسکون ہو جاؤ، تم بہت زیادہ ہو رہی ہو، یہ اس کے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ لیکن صحیح رد عمل، یہاں آؤ، تم اکیلی نہیں ہو، ہم مل کر اسے سنبھال لیں گے۔ یہ رد عمل اسے بتاتا ہے کہ اس کے طوفان سے آپ ڈرتے نہیں اور وہ آپ کے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا سکون اس کی آکسیجن بن جاتا ہے۔ جب اس کی دنیا میں طوفان ہو تو آپ کا سکون ہی اسے سانس لینے کی جگہ دیتا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر آپ کو اس کا سکون بننا ہے، اس کی حفاظت، اس کا جذبہ اور اس کی رہنمائی۔ باہر کی دنیا سے لڑنا الگ ہے، لیکن گھر ایک ایسی پناہ گاہ ہونی چاہیے جہاں وہ آرام سے سانس لے سکے۔ تو آخر میں بات اس نقطے پر آتی ہے، ایک مرد کی اصل طاقت اس میں نہیں کہ وہ کتنا سخت ہو سکتا ہے، اس کی اصل طاقت اس میں ہے کہ وہ اس چیز کو کتنی نرمی سے تھامتا ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ مضبوط ہے۔ اور یہی سفر ہے اس مرد بننے کا جسے وہ محفوظ محسوس کرتے ہوئے منتخب کر سکے۔